السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے مشہور عالم دین طارق جمیل صاحب۔ طارق جمیل صاحب کے خواتین کے حوالے سے ایک عجیب و غریب سکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں وہ رشتہ، ازواجی تعلقات، شادی گھر یا رینٹ یا پیسوں کے ذریعے شادی کروانی اور مالی معاملات میں بے ضابطگیاں اور مضاربہ سکینڈل کے ہوشربا انکشافات کے ساتھ بہت بڑے سکینڈلز میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور لیٹسٹ انفارمیشن جو طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہیں وہ ساری آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے، یہی آپ کی طرف سے میرے ساتھ تعاون ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کے نئے سکینڈل کیا آئے ہیں، طارق جمیل صاحب کیوں مشہور ہوئے ہیں۔ پاکستان کے مشہور علماء میں مولانا طارق جمیل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ طارق جمیل صاحب مختلف وجوہات کی بنا پہ ہمیشہ مشہور رہتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب مقرر ہیں اور بہت زیادہ ان کی فیم ہے۔ پاکستان میں لوگ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ بہت جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے اگلے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور اگلے نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ طارق جمیل صاحب کی گزشتہ کئی سالوں سے وجہ شہرت عمران خان سے دوستی ہے۔ طارق جمیل صاحب اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب سے بھی دوستی کر چکے ہیں، اور بیگم کلثوم نواز کا جنازہ پڑھانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ طارق جمیل صاحب اس وقت عمران خان اور نواز شریف دونوں کے درمیان دوستی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی ایک اور وجہ فیم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیمرہ دیکھ کر تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کی عامر خان، وینا ملک اور مہک ملک کے ساتھ ہونے والے سکینڈلز مشہور ہیں۔ مہک ملک کے ساتھ جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو اس کے بعد ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ مہک ملک کے بعد وینا ملک کے ساتھ ان کی بہت سی بیٹھکیں ہوئیں، جس کی وجہ سے بھی طارق جمیل صاحب مشہور ہوئے۔ طارق جمیل صاحب مختلف جگہوں پہ عامر خان کا حوالہ بھی دیتے رہتے ہیں کہ ان سے ملے، کیا ہوا اور کیا کیا۔ طارق جمیل صاحب کی ان تمام وجوہات کے بعد ان کی سب سے بڑی وجہ فیم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طارق جمیل صاحب کس طرح کے سکینڈل میں اس وقت پائے گئے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے جو ڈونر ہیں وہ بہت زیادہ مالیاتی طور پر مضبوط ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے قریبی ساتھی لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے مالک ہیں۔ وہ طارق جمیل صاحب کے پہلے فین ہوئے۔ طارق جمیل صاحب نے ان میں سے کئی لوگوں سے پیسہ مضاربہ سکینڈل میں لگوایا۔ اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے مضاربہ سکینڈل والوں سے ایک اچھی خاصی رقم ہتھیا لی۔ یہ کھانے کے بعد جب مضاربہ سکینڈل والے پاکستان سے پیسے لے کر بھاگ گئے تو پھر طارق جمیل صاحب جسٹس انور صاحب سے ملے اور پرسنل جا کر روئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جب KFIA کا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے ان سے کروڑوں روپے بٹور لیے اور اپنے اکاؤنٹ میں لگوا لیے۔ نیب نے جب طارق جمیل صاحب کو مضاربہ سکینڈل میں بلایا تو طارق جمیل صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس بارے سکینڈل میں وہ لوگ پیسے کھا کے بھاگ گئے ہیں، میرا تو کسی کی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ اس رونے دھونے اور سارے معاملے کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حلقوں، جرنیلوں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو اپروچ کرنے کے بعد طارق جمیل صاحب نے اپنے آرام سے نام کو نکلوا لیا۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں ایک نکاح کا 10 لاکھ سے زیادہ لینے والے طارق جمیل ایک محفل کا کروڑوں روپے لیتے ہیں۔ ملک ریاض کی مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ملک ریاض لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا رہا ہے اور اس پیسے سے حرام کی بھو کی کمائی کی خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو نہیں بلکہ بدبو آ رہی ہے۔ تو طارق جمیل صاحب نے کبھی نہیں پوچھا۔ آپ نے کبھی سٹیج پہ طارق جمیل صاحب کو یہ بھی کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میری وجہ سے مضاربہ سکینڈل والوں اربوں روپے کھا گئے۔ چلے اپنا نہ صحیح، مضاربہ والوں کی کنڈمنیشن کی وجہ سے یا انہیں تردید ان کی کرنے کے لیے یا ان کو برا بھلا کہنے یا عوام سے 4 بول ہمدردی کے بولنے کے لیے بھی کبھی انہوں نے 2 جملے مضاربہ سکینڈل کے لیے اس لیے نہیں کہے کیونکہ اس میں وہ خود ملوث ہیں۔ جن لوگوں کا پیسہ طارق جمیل صاحب نے لگوایا وہ تو بہت اربوں کے مالک ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جن غریبوں کے پیسے طارق جمیل صاحب نے ڈبوائے کم از کم اپنی جیب سے ان کے پیسے دے دیتے۔ میری ویڈیو کا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ ان اربوں روپیوں کے سکینڈل والوں کے ساتھ طارق جمیل نے نیا کارنامہ کیا انجام دیا ہے۔ طارق جمیل صاحب جو عمران خان کے لیے دعا میں رو رو کے ریاست مدینہ کی دعائیں دیتے ہیں
اور وہ طارق جمیل صاحب جو عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک سچا مسلمان ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہیں بیٹھ کر کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، اور پھر بےبود آبادی والوں سے کروڑوں روپے لے کر ان کا ایڈ چلاتے ہیں اور اللہ کی شریعت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹل شریعت کے خلاف ہے۔ طارق جمیل صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہی نہیں، طارق جمیل صاحب اہل تشیع کے ساتھ بیٹھ کر وہاں ان کو یہ درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ایک بڑی بات ہے، جبکہ ان کا اندر سکینڈل، اندر ان کا کھاتے یہ ایک پوری حکمت عملی ہے کہ کیسے ہر فرقے میں، ہر دیوبند، بریلوی اور تمام جگہوں پہ مشہور ہونا ہے۔ بس ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ جب میں بریلویوں، شیعوں اور اہل حدیثیوں سے جا کر ملوں گا تو میرا اپنا فرقہ دیوبند مجھے تبلیغی جماعت سے نکال دے گا۔ انہیں یہ توقع نہ تھی کہ اچانک تبلیغی جماعت نے انہیں نکال دیا۔ اب بہرحال موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ اربوں روپے کے اسکینڈل والے لوگ جن کے پہلے ہی پیسے ڈبو گئے تھے، اب ان کی جن بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، یا وہ خواتین جن کی عمریں بہت زیادہ ہو گئیں، وہ خواتین جو معاشرے میں کچھ اچھا کردار نہ رکھتی تھیں وہ بھی، اور وہ خواتین بھی، ان کی بیٹیاں، بہویں اور وہ لوگ ہیں جن پر طارق جمیل نے اپنی وہی نظریں رکھی ہوئی تھیں جو بڑی مشہور ہیں۔ بہرحال ایک کی شادی دوسرے سے اور پھر دوسری اور تیسری، یہی نہیں بلکہ ان عورتوں کو ان کروڑ پتیوں کے ساتھ تیسری اور چوتھی شادی کی ترغیب دے کر ان کی بیٹیوں کے رشتے کرواتے رہے۔ ایک ایک رشتے کے بدلے کم از کم کئی جگہ پہ یہ سکینڈل آیا ہے کہ طارق جمیل نے کروڑوں روپے بٹورے ہیں، فی شادی کروڑوں روپے شاید ہی پاکستان کا کوئی رشتہ سینٹر لیتا ہو، لیکن یہ طارق جمیل لیتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ خواتین انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں، رو رہی ہیں، اور کئی نے تو آ کے میڈیا میں زبان بھی کھولی جسے فوراً بند کر دیا گیا۔ وہ کروڑ پتی لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ اگر ہم نے طارق جمیل کے خلاف بات کی تو ہمارے اپنے مسلک دیوبند کی بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ کئی ایسے بھی ہیں جو بولنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بولنا نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان کے پریشر کی وجہ سے وہ سارے لوگ پہلے ہی پریشرائز ہیں۔ اب جیسے جیسے عمران خان کا پریشر کم ہوتا جا رہا ہے تو طارق جمیل کے خلاف وہ خواتین اب میدان میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ان خواتین نے یہ کمپلین کرنی شروع کر دی ہے کہ شریعت اور شادیوں کے نام پہ کروڑوں روپے بٹور کر ہمیں آگ میں اور جہنم میں دھکیلنے والے طارق جمیل صاحب ہیں۔ وینا ملک، عامر خان اور مہک ملک کے نام پہ کروڑوں روپے بٹورنے والے طارق جمیل آپ کو جب بھی تبلیغ کرتے نظر آئیں گے تو کیمرے کے سامنے ہی آئیں گے۔ بصورت دیگر ابھی میرے شہر میں یعنی ایبٹ آباد میں انہوں نے پچھلے دنوں پولیس لائن میں انہوں نے سلام دعا نہیں دی، کسی ایک پولیس والے کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملایا، البتہ سیولین سے 2-3 ہاتھ ملا لیا۔ لوگوں نے بہت برا جانا، کئیوں نے فیس بک پر یہ لکھا کہ آئندہ زندگی میں کبھی طارق جمیل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ان کو غریب کا سخت ہاتھ، جو محنت کش کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ سخت ہاتھ اپنے نرم ہاتھ کے ساتھ لگانا توہین سمجھتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب اسلام کے نام پر دبا ہیں، جو دین کے نام پر اب سیکس سکینڈل کو بڑھانے میں ملوث ہیں۔ خواتین کا اتصال کرنا شریعت کے نام پر اب انہوں نے نیا مشغلہ بنا لیا ہے، اور اب کروڑ روپیہ دیں، بہترین سے بہترین ارب پتی کی بیٹی طارق جمیل صاحب آپ سے شادی کروا دیں گے۔ یہ ہے نیا رشتہ سینٹر جو طارق جمیل نے کھولا ہے۔ انسائڈ سٹوریز کچھ اور بھی آ رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جلد آپ کو کیمرے کی آنکھ یا مختلف کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جلد یہ لگے گا کہ طارق جمیل صاحب کن خواتین کے ساتھ کن کرتوتوں میں ملوث پائے گئے ہیں، لیکن یہ میرا ابھی اندازہ ہے کیونکہ معاملات اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ اب کل ہی کی بات دیکھ لیں کہ بول ٹی وی پر بیٹھ کے عمران خان کی حمایت اور شہباز کی گورنمنٹ پر تنقید کرنے والے طارق جمیل نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بول ٹی وی ایگزٹ والوں کا ٹی وی ہے، جو پوری دنیا میں اس وجہ سے مشہور ہوتے ہوئے کہ انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر 16,000 جعلی ڈگریاں بیچیں اور ان کے بدلے کروڑوں ڈالر کمائے، جس کے بعد بول ٹی وی لانچ کیا گیا۔ طارق جمیل صاحب کبھی بھی حق کی بات نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ مشہور حدیث جو غدیر خم کے بارے میں مولا علی کے حوالے سے ہے، وہ طارق جمیل صاحب نے اس لیے بیان کی تاکہ اہل سنت، بریلویوں اور اہل تشیع دونوں کے ہاں میرا مقام بلند ہو۔
ورنہ اگر انہوں نے یہ حدیث اپنی جوانی میں پڑھی تھی تو بڑھاپے تک اس کو کیوں چھپا کے رکھا؟ کیونکہ وہ ایک پلان اور حکمت عملی کے تحت اپنا فیم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ طارق جمیل کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے، کیونکہ بناوٹ، برائی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء سے بچائے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بھیڑیے سے جب پوچھا کہ تم نے یوسف کو کھایا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ میرا 14ویں صدی کے ان ملاؤں میں سے حال کرے اگر میں نے اس کو کھایا ہو۔ وہ علماء سو ہیں، یہ علماء یعنی طارق جمیل جیسے، اور دوسری طرف آپ کو علماء حق بھی نظر آئیں گے۔ طارق جمیل کی بکری اس وقت بیٹھ گئی جب خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ نے اس دنیا میں اس قوم کے لیے ناموس رسالت کا سپاہی بنا کے بھیجا۔ آپ یقین کریں جس جگہ جائیں آپ طارق جمیل کے کلپ دیکھا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک اللہ نے اصلی عالم دین پیدا کیا جس نے اتنا فہم لیا اور بے سر و بے پاماں اور بغیر پیسے کے وہ اپنی قبر میں چلا گیا، لیکن امت کو جگا کے گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے، اور اس مرد مجاہد کا نام خادم حسین رضوی تھا۔ اور جب سے خادم حسین رضوی لانچ ہوئے اللہ نے انہیں فہم دیا۔ اب آپ دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھیں، فیس بک دیکھیں، ہر جگہ حق کی بات کہنے والا ایک ہی مرد مجاہد آپ کو ملے گا، اور اس کا نام ہے خادم حسین رضوی۔ اللہ خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اور میرا حال کرے، ہم امام حسین کے ساتھ ہمارا حال کرے، حضور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان و علی و حیدر قرار، حسن و حسین کے ساتھ ہمارا حل کرے، ہماری قیامت محشر کرے، اور ایسے علماء سو طارق جمیل جیسے لوگوں سے اللہ مجھے، آپ کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے۔ یہی آپ کی طرف سے میرے ساتھ تعاون ہے۔ نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔